قریشی صاحب نے ساری تقریر جو فرمائی وہ ہوا میں تیر چلائے، اس کے پیچھے کوئی دلیل، کوئی بنیاد، کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ امام صاحب کو بچاتے بچاتے دوسرے ساتھی کے ذریعے امام صاحب کو بھی پھنسا دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے حملہ و فصالہ 30 شہر، کہ اس کے حمل کی مدت اور اس کے دودھ کی مدت دونوں ملا کے 30 مہینے، دونوں ملا کے 30 مہینے۔ جس بات پر ہم نے اعتراض کیا، امام صاحب کا فتویٰ یہ تھا کہ صرف دودھ پلانا 30 مہینے ہے۔ قرآن نے یہاں جو سورہ احقاف کی آیت انہوں نے پیش کی، اس میں جو قرآن نے بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ حملہ و فصالہ، کہ حمل کی مدت اور دودھ کی مدت دونوں ملا کے 30 مہینے۔ ایک بات، اب یہ کیسے نکلے گا کہ یہ 6 مہینے دودھ کے ہیں یا حمل کے ہیں یا 24 مہینے کس کے ہیں؟ قرآن مجید کی وہ آیت جو والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اس آیت نے یہ واضح کر دیا کہ حمل کی جو دودھ کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ 2 سال کا مطلب 24 مہینے، ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ تو گویا یہاں قرآن نے اس میں سے جب آپ قرآن کی بیان کردہ مدت دودھ کی نکالو گے تو حمل کے باقی بچیں گے 6 مہینے۔ اور یہ فیصلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آیا۔ ایک عورت شادی ہوئی اس کی اور 6 مہینے بعد اس کا بچہ ہو گیا۔ سسرال والوں نے حضرت عثمان کی عدالت میں آ کر مقدمہ کر دیا کہ یہ رشتہ ان کے یعنی لڑکی والوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ یہ عورت پہلے سے حاملہ تھی کیونکہ 6 مہینے بعد بچہ ہو گیا، پہلے سے حاملہ تھی اور ہمیں بتایا نہیں اور ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ حضرت عثمان نے فتویٰ دے دیا اور فیصلہ کر دیا کہ اس کو سنسار کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے رسول کی یہ دعا تھی، اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، اے اللہ میرے اس بیٹے کو قرآن مجید کا حافظ، عالم، قاری اور مفسر بنا دے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا امیر المومنین آپ کا یہ فتویٰ رب العالمین کے حکم کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ حضرت عثمان نے پوچھا کیسے خلاف ہے؟ انہوں نے قرآن کی یہی 2 آیتیں پڑھی۔ پہلی یہی پڑھی کہ حملہ و فصالہ 30 شہرا، کہ قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ حمل کی مدت اور دودھ کی مدت 30 مہینے ہے۔ حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہوگا کہ اس کا یہ حمل 6 مہینے والا درست ہے؟ انہوں نے کہا قرآن کی دوسری آیت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مکمل مدت دودھ کی پلانے کی جو ہے وہ 2 سال ہے۔ تو 2 سال اگر آپ 30 مہینوں میں سے نکالیں گے گویا 24 مہینے، تو باقی مدت حمل کی بچے کی جو 6 مہینے ہیں۔ حضرت عثمان نے اپنا فیصلہ واپس لیا، یعنی اسی بات پر فیصلہ ہوا، یہ ایسے نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم وہ نہیں کر رہے، ہم فقہ حنفی کا دفاع کر رہے ہیں، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے یہ جملہ نہیں کہا، نہیں میں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا، میں نے کہی کہیں کہ ہم فقہ حنفی کا دفاع نہیں کر رہے، فقہ حنفی کا دفاع کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ کا دفاع نہیں کر رہے۔ اور یہی میں نے یہ بات بھی کہی کہ ہم امام ابو حنیفہ آپ نے تصدیق کر دی، آپ نے تصدیق کر لی۔ اب آپ دیکھیے یہ ایسی ہستی کو انہوں نے، حالانکہ جو عزت اہل حدیث امام حنیفہ کی کرتے ہیں یہ نہیں کر رہے، ایسی ہستی کو انہوں نے امام بنایا جس سے آپ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، جس سے جان چھوڑ آپ عزت کرتے ہیں۔ ایک منٹ، جعفر منصور کی فقہ حنفی جو ہے، فقہ حنفی نام ہی ان کی طرف منسوب ہے، امام اعظم کی طرف، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہی کی کنیت، اب نام ہی فقہ حنفی کا انہی سے منسوب ہے، فتوے مان رہے امام حنفی تو دین حنیف سے نکلا ہے بھائی، سنے تو صحیح، دین حنیف سے نہیں نکلا، ابو حنیفہ سے نکلا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد ابو حنیفہ دین حنیف پہ نہیں، اچھا، اور فتوے لے رہے ہیں امام محمد کے، فقہ محمدی کا ہو کیوں نہیں کہتے؟ وہ تو پھر اہل حدیث بن جائیں گے اگر فقہ محمدی کہیں گے تو۔ فقہ محمدی کا ہو، فقہ یوسفی کا ہو، لیکن نام فقہ کا بڑے امام کے نام پر ہے اور فتوے اس کے مانے نہیں جا رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب امام صاحب کے فتوے ہی نہیں ماننے تو تمہارے مقلد ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے تو میسوی صاحب نے لاکھ درجے بہتر بات کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم مرے ہوں کی تقلید نہیں کرتے۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے کہ مرے ہوں کی یہ تقلید نہیں کرتے، ریفرنس دیتے ہیں، مگر دیتے ہیں۔ ایک وقفے